اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارہ میں سے سورہ طلاق اس کی کچھ آیات ٹکڑے پڑھے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک آیت اللہ نے ایسی اتاری ہے کہ اگر صرف لوگ اس کو ہی پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں تو ان کے لیے کافی ہو جائے، وہ ایک آیت ہی کافی۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کو بار بار دہرایا، آپ اس کی تلاوت کرتے رہے تکرار سے، اور کہا لوگوں ایک ہی آیت قرآن کی ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں آپ سمجھ لیں اور اس کو پکڑ لیں تو کافی ہو جائے۔ اب یہاں مضمون تو پیچھے سے طلاق کا آ رہا ہے، رجوع کا آ رہا ہے، عدت کے بیان آ رہا ہے، مگر قرآن مجید کا یہ سٹائل جو ہے یہی حیران کن ہے جس کی مثال نہیں کوئی پیش کر سکتا۔ حدیث کی کتابیں بھی ہیں، فقہ کی ہیں، اب ایک موضوع شروع کریں گے اس کی ڈیٹیل بیان کرتے جائیں گے۔ قرآن مجید ایسا نہیں، وہ نکاح طلاق کی بات بھی کرے گا، میدان جنگ کی بھی کرے گا، خرید و فروخت کی کرے گا، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان، آخرت کا تذکرہ اس طرح سموتا جائے گا جیسے گلاب کی پتیوں میں خوشبو ہوتی ہے نا، وہ مسئلے نہیں بتائے گا، ساتھ ساتھ ایسا سامان کرتا جائے گا کہ آپ کے اندر اس کے لیے آمادگی پیدا ہوتی جائے گی، اندر نا انیشیٹو پیدا ہوتا ہے، آپ تیار ہوں گے کہ یہ کام کرنا چاہیے، ادھر آپ کو فکر پڑ جائے گی کہ نہیں ہوگا تو یہ، اس لیے یہ کتاب یک وقت واز کی بھی ہے، لا کی فقہ کی بھی ہے، تیار بھی کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں عمل کیے بغیر بیٹھ بھی نہیں آرام سے سکتے۔ بہت عجیب انداز ہے اس کا، اس لیے بیان یہ ہو رہا کہ طلاق کس طرح دو، اتنی مدت رجوع کے لیے ہے، اگر چھوڑو بھی تو اچھے طریقے سے چھوڑو، مگر ساتھ بیان آ گیا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کلیات بیان ہوتے جاتے ہیں، جزیات کے ساتھ ساتھ نا ایسے اصول گر کہ آدمی سمجھ لیں تو مسلمانوں کی زندگی بدل جائے اور یہ دنیا کے امام ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں کی نصیحت کی جاتی ہے، ہدایت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن کو مانتا ہے۔ یعنی کہا یہ گھریلو زندگی، خاوند بیوی کا سلوک، چھوڑنا اچھے طریقہ سے یا اچھے طریقہ سے رکھنا، یہ ساری چیزیں صرف وہ بندہ کر سکے گا جو اللہ کو مانتا ہوگا کہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے دنیا میں فضول نہیں بھیجا، جو کچھ کر رہا ہوں اس کو یہ نگرانی کر رہا ہے، اور وقت آئے گا جب میرے اعمال کا نتیجہ میرے سامنے آئے گا۔ یہ قرآن کی بنیاد ہے، ایسی بنیاد کہ جس کو اگر ہلا دیا جائے تو دین درام سے نیچے آ جائے، دین نہیں رہ سکتا۔ جن کو یہ یقین ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے اور قیامت بھی ہے، وہ نہیں نیک ہو سکتے، دانشور ہو سکتے ہیں، فلاسفر ہو سکتے ہیں، سیمینارز کر سکتے ہیں، دین نہیں ہو سکتا۔ دین کے لیے یہ ہیں دو چیزیں جو دھکیل کر آدمی کو لے جاتی ہیں کہ کیا بنے گا۔ جس اللہ نے پیدا کیا جب اس کی عدالت میں کھڑے ہو گئے پوچھو گے کتنا وقت دیا تھا تمہیں اور سمجھانے کے لیے رسول بھیجے تھے، نوٹس تمہارے نام جاری کیے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ جن کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، اسی لیے یہ شرح خواندگی بڑھاؤ، غربت کا خاتمہ کرو، یہ سارا ایسا ہی فضول علاج ہے جیسے خون خراب ہو، جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، آپ کبھی اس پر پھاہا رکھیں کبھی اس پر رکھیں، کیا فائدہ ہو؟ ایک پھوڑا ٹھیک ہوگا دوسرا نکلائیں، بھئی بیماری ٹھیک کرو، جو اصل وجہ ہے نا کہ خون صاف کر دو، پھوڑے ہٹ جائیں۔ یہ غربت، یہ کرپشن، یہ جو ظلم و زیادتی، بنیاد کیا کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی سپریم پاور ہے جو دیکھ رہی ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم اس کے بندے کیا کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب تمہیں پتہ چلے گا، خبیر بما تعملون، کیا کر کے ینبئکم، بتائے گا ایک ایک بات کہ یہ حرکتیں کرتا رہا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ نے کوئی شرح خواندگی نہ بڑھائی، کوئی مدارس نہیں کھلے، کوئی تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں نہ کھلیں، کوئی کتابیں نہ چھاپی گئیں۔ اللہ کے رسول نے سورہ اسرافیل پھونکا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام ایک بگل بجائیں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے، سورہ اسرافیل، یہی قرآن
پڑھا، اتنے زور سے پڑھا، مخالفت ہوئی، لوگوں نے زور لگایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو یقین حاصل تھا، آنکھوں دیکھی باتیں تھی، جنت دیکھ رہے تھے، دوزخ دیکھ، آپ کو کیا شبہ ہو رہا تھا؟ جو جھگڑتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، قرآن نے ان کی مثال دی، افاتمارون ولا ماجرا، وہ بیوقوف ہو، تم نے اللہ کے پیغمبر سے ان باتوں پر جھگڑتے ہو جو آنکھوں سے دیکھتا، اندھو تم سے اگر پردہ ہے، نبی سے تو نہیں، وہ فرشتوں سے ملاقات کرتا ہے، اللہ کا کلام سنتا ہے، قبر کے عذاب دیکھتا ہے، آنکھوں دیکھی باتیں کرتا۔ تو اس بارے میں ایمان بالغیب پہلے ہی دیکھتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں بن دیکھے اللہ کہتا ہے ایمان لا، اور بن دیکھے پر ہی تو ساری دنیا چل رہی ہے، اگر دیکھے پر ایمان رکھے سارے روم تباہ ہو جائے۔ ہم نے کیا دیکھا؟ ساری دنیا میں نہیں پھر کر دیکھی، لوگ بیان کرتے ہیں فلاں ملک ہے وہاں یہ کوئی مان لیتے ہیں، ٹی وی پر خبریں آتی مان لیتے ہیں، کون ہے میں کہتا کہ صرف دیکھی ہوئی بات مانو؟ ایسی بےہودہ بات کرتے ہو جس سے علم ہی سارے تباہ ہو جائے۔ اللہ نے صرف کان نہیں سننے کے لیے دیے، آنکھیں نہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دی، اور زیادہ علم کی بنیاد سما پر سنی باتیں۔ میں نے اپنی پیدائش سے اپنے دادا کو بھی نہیں دیکھا، اب میں انکار کر دوں کہ کوئی دادا نہیں تھا، نہ مجھے پیدا ہونے سے پہلے کوئی انسان تھا، کون مجھے یار قائل کر سکے؟ واقعی میں نے دیکھا تو نہیں، مگر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تھے، انہی کی آپ نسل ہیں، انہی کی بنائے، مان رہے ہیں۔ ساری دنیا کی خبریں کون شخص خود جا کر دیکھتا؟ اطلاع ملتی ہے تو مخبر صادق کہ بیان کرنے والا سچا ہونا چاہیے، آپ پرکھ لیں، بالکل خوردبین میں لگا کر دیکھ لیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ سے نہیں بولا، یہ آپ کا حق، یہ دیکھیں کہ دیانتدار ہے، اس کی کوئی غرض نہیں، یہ خبر دینے سے اس کو قلوت نہیں سیدھا، یہ چیزیں آپ بالکل پرکھ سکتے ہیں۔ مگر جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی، سچا بھی ہے، اس کا کوئی جھوٹ جو ہے اس کی نشاندہی نہیں ہوئی، نہ اس کی دیانتداری میں شبہ، تو صرف اس لیے کوئی کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بھائی بازار تک کی خبریں آ کر آپ کو یہاں لوگ بتاتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں۔ ہاں، عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ بن دیکھے نہ مانو، بن دیکھے سے ہی سارا جہان چل رہا ہے، تاریخ بھی بن دیکھی کہ ہم سے پہلے کے واقعات ہیں، دنیا جہان کی خبریں بھی ہم نے دیکھی نہیں، صرف صدق اور امانت دو چیز، سچا آپ دیکھو کہ رپورٹر سچا اور دیانتدار، بعد میں پھر اس بات کو مانو۔ تو یہ بات جب اللہ کے رسولوں نے بتائی کہ ہماری دیکھی ہوئی باتیں ہیں، ہمیں اللہ یہ چیزیں دکھاتا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ سعودیہ نہیں گئے، میں یورپ نہیں گیا، اگر کوئی شخص وہاں سے آ کر کہے کہ وہاں ایسی ہیں ایجادیں ہوئی ہیں یا ایسی آبشار ہے نیاگرا، تو میں خواہ مخواہ کہوں نہیں میں نے نہیں دیکھی اس لیے ہے ہی نہیں، جوتیاں پڑیں گے یا مینٹل اسپتال بھیجا جائے گا۔ بھیا کہ آدمی ہو کر آیا، آپ انکار کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ خبر دے کر کوئی یہ غلط فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتا۔ تو ایمان بالغیب کوئی بیوقوفوں والی بات نہیں، بہت انتہائی معقول اصول ہے کہ جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھیں وہ سچے آدمی کے بتانے پر مانو، ورنہ کاروبار نہیں چلے گا۔ 999 باتیں آپ صرف سنی ہوئی مانتے ہیں، دیکھی نہیں مانتے۔ تو اللہ کے رسولوں نے جب خبر دی کہ اللہ ہے، ہماری اس سے ملاقات ہے، باتیں سنتے ہیں، اس کے قاصد ہمارے پاس آتے ہیں، جنت اور دوزخ ہے، تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ دین جو ہے نا، حتیٰ کہ نکاح، طلاق، عدت، اس پر بھی عمل نہیں صحیح ہو سکے گا اگر تم یہ نہیں مانو گے کہ اللہ ہے اور قیامت کا دن ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے یہاں جو ہے کہ عورتیں پاؤں کی جوتی ہیں اتار کر پھینک دو۔ اللہ کے دین کو اگر ہم دیکھیں رہے صورت کو، تو اللہ تو کہتا ہے چھوڑو بھی، اگر ایسی بدقسمتی سے نوبت آ گئی کہ طلاق، فرمایا فارقوہن بمعروف، بہت اچھے انداز سے شائستہ لوگوں کی طرح چھوڑو۔ اور قرآن میں جب اس کی وضاحت آئی کہ گھر سے نہیں نکالو، طلاق ہو گئی ہے، نہ وہ نکلے نہ تم نکالو۔ اب پہلے سے کئی سال سے نکالی ہیں، قرآن کہتا نہیں، 3 حیض ٹائم دیا ہے تمہیں کہ ایک ہی گھر میں رہو، شاید پھر تمہیں عقل آ جائے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ملتے ہوئے تم واپس لے لو، صرف اتنا کہہ دینا کہ میں نے طلاق واپس لے لی، یا محبت سے اسے ہاتھ لگا لینا، ختم، تمہارا نکاح برقرار ہے۔ اور اگر بالکل ہی نوبت آ گئی چھوڑنے کی، تو فرمایا پھر یہ ہے کہ 2 گواہ اس وقت پر، اب قرآن نے کام نہیں کرتا، فرمایا طلاق یوں ہی نہیں ہوگی، اشہدوا ذوی عدل منکم، 2 معتبر متقی پرہیزگار مسلمان بلاؤ اس وقت، ان کے سامنے بات کرو، شاید وہ صلح کرا دیں۔ اور آخری بات کہی متعوہن، اگر انہیں گھر سے نکال رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ کو منظور نہیں تھا، مگر وہی جوڑا عروسی جو شادی کے وقت تم نے جوڑا دیا تھا، اپنی طاقت کے مطابق ایسا ہی جوڑا بنا کر اس کو دو، اور کہو بھائی اللہ کی بندی میرا تیرا نبھا نہیں ہو سکا، مگر جس طرح تم آئی تھی عزت کے ساتھ، میری طرف سے جوڑا۔ یہ قرآن ہے،
کہ جوڑا دو اس پر رخصت کرو، اور تاکہ یہ گنجائش رہے کہ بعد میں بھی اگر حالات درست ہو جائیں، پھر کبھی تمہارا دونوں کا دل چاہے کہ ہم نے یار گھر اجاڑ دیا بسا ہوا، تو اس کے لیے فرمایا وقت رجوع کا تو نہیں رہا، وہ ٹائم تو باہر ہو گیا، مگر دوبارہ نکاح کی تمہاری گنجائش، 2 مرتبہ زندگی میں چانس ملے گا، پھر 2 آدمیوں کے سامنے اقرار کر لو، نیا حق مہر دے دو، یعنی فرمایا اچھے طریقے سے گزارو زندگی، اور جدا بھی ہو تو اچھے طریقے سے، مگر کہا یہ سب وہ کریں گے جو اللہ کو مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ اگر چیز نہیں نا ذہنوں میں اتارو گے، ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور رسائل کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے، اگر تمہاری یونیورسٹیاں اور کالج یہ نہیں دماغوں میں بٹھاتے تو وہ علم نہیں ہے، جہالت، کتابوں میں جہالت بھری، جس سے گنڈے پیدا ہوں گے، نیک نہیں پیدا۔ علم کی تو بنیاد ہی ہے کہ اللہ اور آخرت۔ اب ساتھ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، ہم کہتے ہیں اللہ کو مانو، زبان سے سب کہتے ہیں اللہ کو ہم مان رہے ہیں، میں اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اس اللہ کو ماننے کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، نہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کا خوف ہے ہمارے سینوں میں، نہ اس کی محبت ہے، نہ اس کے لیے ہم روتے ہیں، نہ اس سے دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ ایک کوئی نہ ایسا ہی ہے فرسٹ کلاس کہ کوئی تھا جس نے یہ دنیا یار بنا دی، پتہ نہیں ہے یا مر گیا، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایسے ایمان کا دین میں کوئی وجود نہیں، اللہ اس کی بات ہے قرآن و حدیث کرتا جس سے زندہ تعلق 24 گھنٹے کا، بالکل وہ سامنے نظر آ رہا، قرآن میں آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، نماز میں آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ سن رہا۔ اب یہ قرآن پاک نے کہا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرج، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آپ سمندر کے کنارے پر جائیں، وہاں مد و جزر ہے نا، کبھی لہریں اوپر آ جاتی ہیں، اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا، مد و جزر۔ کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے، بالکل جاہل اور نادان ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، اللہ کی مشیت نہیں، حالات دن رات کی طرح بدلیں گے، کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا، یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے، بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہوگا، خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو، نہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئیں پروگرام، نہ یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے، اور وہ ظالم نہیں، بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے، مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں، جس کوٹھاری میں وہ کرتی، کھوٹ الگ کرتی ہے، خالص سونا الگ کرتی ہے، وہ ظلم نہیں کرتی، جلا کر کھوٹ کو الگ کرتی ہے۔ مصیبتیں نہ آئیں انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی، اس میں جو تکبر ہے، بدماش بنا ہوا ہے، خلق خدا سے ظلم کرتا، صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں کہ کوئی ہے سپر پاور، اب کہاں ہے تمہارا اقتدار، وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی، ہے نا کوئی طاقت؟ فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے تھے، قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا ماننا پڑتا، تو مصیبت نقصان دہ شاید نہیں، یقین جانے جیسے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے 10 سال انہیں قید رکھا، اکبر بدماش نے دین الہی شروع کیا جس کو اب اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، کہنے وہ دین ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت، ہندو عورتیں گھر میں لے آ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا ستیہ ناش کیا، اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور جہاں، اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر لی، کئی سید زادیوں نے کر لی، یہ روشن خیالی ہے۔ میں دین کہتا ہوں کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا نہیں، اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا تو یہود اور نصارہ کی لڑکیاں، ہندو بدھوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں، دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے، اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائی رکھیں، بنیاد، اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں ہر شے یہ بتائی، اللہ کو مانو، وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ، ان میں بہت فائدے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں، دوست، کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے کو، وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے، میرے ساتھ شفیق ہوتے ہیں۔ اب 3 چیزیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، وہ خود غیر محدود ہے، اس کی شانیں نہیں بیان ہو سکتی۔ سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و اب پایاں رسید عمر، وقت ختم ہو گیا، عمر بھی اخیر کو آ گئی، ماں ہم چنا در اول وصف تمہارا، ہم ابھی تیری تعریف کی عربے میں بیان نہیں ہو سکتا،
سمندروں کی سیاہی نہیں بیان